یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے ان خوش قسمت لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا اعزاز دیا ہے۔ دنیا میں انسان اگر محنت کرے تو وہ اللہ کا بھی محبوب بن سکتا ہے۔ انسان میں اتنی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے، اپنے خالق اور مالک کا محبوب بھی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو خلاف فطرت کوئی کام نہیں کرنے پڑتے، سر کے بل نہیں چلنا پڑتا، بلکہ اس کو اس صفات پیدا کرنا پڑتی ہیں کہ جو صفات اللہ کو پسند ہیں۔ تو ان صفات کا تذکرہ چل رہا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ محنت اور کوشش یوں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب کو بڑھانے کے لیے اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ محنت اور کوشش یوں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ احیاء کلمت اللہ کے لیے ناموافق حالات میں جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ کوشش یوں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ اور احیاء اسلام کے لیے کفار سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ یجاہدون کے لفظ میں جہاں جد و جہد اور کوشش کا معنی موجود ہے، وہیں اس میں کسی مد مقابل سے مقابلہ بھی موجود ہے، چونکہ صرف کوشش کے لیے تو جہد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جہاد ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ جہد اور اجتہاد یہ بھی محنت اور کوشش کا نام ہے، لیکن لفظ جہاد کو لانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ یہ جد و جہد بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے جس سے انہوں نے نمٹنا ہوتا ہے، اور جو ان کا مد مقابل ہے وہ کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ان کا اپنا نفس اور شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ان کے آس پاس کا ناموافق ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب سے یہ نمٹتے ہیں اور اللہ کے کام کو کرتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے
اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے لیے تھکنے والے، اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ کے لیے محنت مشقت اٹھانے والے، یہ لوگ بھی اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ پیار کرتا ہے، ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی میں اول سے لے کر اخیر تک یہی مجاہدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نبی نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا، اتنا تھکایا، اتنا تھکایا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا، دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ چاہے وہ عبادت کا موقع ہو، چاہے وہ دعوت کا موقع ہو، چاہے وہ جہاد کا موقع ہو، ہمارے نبی نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا، بلکہ خود اللہ کی طرف سے مسلسل تسلیاں دی جاتی تھیں اور ہمارے نبی کو ان مجاہدات میں تخفیف کی تلقین کی جاتی تھی۔ یعنی اللہ تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکاؤ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھکانے کا یہ عالم تھا کہ جس نے تھکانے کا حکم دیا خود اس نے ہی کہا کہ اتنا نہیں، تھکائیں لیکن اتنا نہیں۔ آپ سوچئے کہ حضور اپنے آپ کو کتنا تھکاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی تکلیف میں ڈال دیں، اس لیے تھوڑی قرآن اتارا تھا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ ہمارے نبی نے اپنے آپ کو عبادت کا وقت آیا تو عبادت میں تھکایا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم آپ کے لمبے قیام کو دیکھ کر، لمبے سجدوں کو دیکھ کر، لمبی دعاؤں کو دیکھ کے ہم پیچھے بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ کیسے کہیں حضور سے کہ حضور بس کریں، اتنا کیوں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ کہ بس ہم دیکھ دیکھ کے روتے رہتے تھے، حضور کو روک نہیں سکتے تھے۔ چاہے عبادت ہو، چاہے دعوت ہو، چاہے دعا ہو، چاہے جہاد ہو، اور چاہے معاشی تنگی اور تکلیف اور فاقہ اور بھوک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ علیہ السلام سو نہیں پا رہے تھے، تو میں حیران تھی کہ آپ کیوں بے چین ہیں، کیا آپ کو تکلیف پیش آئی ہے، کیا آپ کو فکر لگی ہوئی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے لیٹے لیٹے چارپائی سے اپنی ایک ٹانگ کو نیچے اتار لیا اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ چپکا دیا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھوک ہے جس کی وجہ سے آپ سو نہیں پا رہے۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے روتے ہوئے کہا حضور آپ اللہ سے اتنی روٹی تو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی روٹی تو دے دے کہ آپ آرام سے رات کو سو تو جایا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبیوں پہ اس سے زیادہ تنگیاں اور تکلیفیں آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں نہیں چاہتا کہ میں صبر نہ کر کے قیامت کے دن ان سے پیچھے رہ جاؤں،
اس لیے میں صبر کرتا رہوں گا اور اللہ سے نہیں مانگوں گا۔ آپ کے گھر میں کسی انصاریہ عورت نے آپ کی رضائی کو دیکھا کہ پھٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک خوبصورت رضائی بنا کے بھیج دی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، اماں عائشہ سے فرمایا یہ رضائی کہاں سے آئی ہے؟ کہا جی انصاریہ نے آپ کی محبت میں بھیجی ہے۔ فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے پرانی ٹھیک ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھ سے واپس نہ کی جا سکی، اور میں نے وہ اپنے پاس ہی رکھ لی۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اسے دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ رضائی تو واپس کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ کی قسم اگر میں چاہتا اللہ ساری پہاڑیاں سونے کی بنا کے میرے ساتھ چلا دیتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے اس رضائی کو واپس کر۔ تو ہر طرح سے ہمارے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکا رہا ہو، اور وہ تھکانا چاہے عبادت کے میدان میں ہو، وہ تھکانا چاہے دعوت کے میدان میں ہو، وہ تھکانا چاہے جہاد کے میدان میں ہو، لیکن اللہ کے لیے ہو تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام کا حال بھی یہی تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ مشہور آپ نے سنا کہ جب وہ اسلام لائے، ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے علاقے میں واپس چلے جانے کی تلقین فرمائی، تو وہ کہنے لگے میں جو کلمہ میں نے پڑھا ہے، چونکہ یہ حق کلمہ ہے اور حق دین ہے، میں اس کو چھپاؤں گا نہیں، میں ان بے ایمانوں کے بیچ میں للکار کے اس کلمے کو پڑھوں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نے حق راستے کو قبول کر لیا ہے، ان کو جو کرنا ہے کر لیں۔ چنانچہ آ کے سارے بے ایمانوں اور مشرکوں کے بیچ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے زور زور سے کلمہ پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور مار مار کے ان کو بے ہوش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ چپکے کب تک آخر؟ اب تو ہمیں بیت اللہ کے بیچ میں کھڑے ہو کے اجتماعی دعوت اور بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات جب بار بار کہی تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ وقت مقرر ہوا اور بیت اللہ شریف میں مسلمان جمع ہو گئے اور بیان تجویز ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا بیان ہے، اس سے پہلے انفرادی دعوت تھی۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے بیان کے لیے تو ہر طرف سے کافر دوڑے ہوئے آئے اور ٹوٹ پڑے، اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، ابو جہل بدبخت نے لاتوں سے ہمارے حضرت ابوبکر صدیق کے مبارک چہرے پہ لاتوں سے انہیں مارا، خونہ خون کر دیا۔ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، آنکھیں سوج گئیں، ہونٹ سوج گئے، چہرہ ایسا ہو گیا کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگ بنو تیم بھی موجود تھے، وہ بیچ میں پڑے اور انہوں نے بچاؤ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن بنو تیم نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر اس تکلیف سے فوت ہو گئے تو اس کے عوض میں ہم ابو جہل کو ضرور قتل کریں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو مارنے میں حصہ لیا تھا لاتوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کے لے جایا گیا، گھر لے گئے، والدہ بیچاری رو رو برا حال
کہ پتہ نہیں یہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ سارا دن گزر گیا، بول ہی نہیں رہے، آنکھیں بند ہیں اور ہوش نہیں آ رہا۔ بالآخر ہوش آیا اور زبان، آنکھیں تو کھل ہی نہیں رہی تھیں، زبان جو کھلی تو سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ میرے حضور کیسے ہیں۔ تو بنو تیم کے لوگ جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یار یہ عجیب آدمی ہے، اتنا برا حال ہوا ہے جن کی وجہ سے اب بھی انہی کا پوچھ رہے ہیں، تو ان کو غصہ آیا، وہ اسی حال میں چھوڑ کے چلے گئے۔ سارا دن بے ہوش رہے، رات کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلی بات یہ کہ میرے حضور کیسے ہیں، جو کہ حالات میں تو سارے ہی تھے، مارا تو سب کو گیا تھا۔ چنانچہ وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، اب بھی یہ اس قابل نہیں تھے کہ اٹھ کے بیٹھ سکیں، نہ بات کی جا رہی تھی۔ گھر والوں نے زور لگایا کہ کچھ کھا لیں، بنو تیم والے بھی والدہ سے کہہ کے گئے کہ ان کو کچھ کھلا دیں اور تاکہ کچھ طبیعت سنبھلنے کی طرف ہو۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کچھ کھا نہیں رہے تھے۔ بالآخر جب زیادہ زور دیا کھانے پہ تو فرمانے لگے کھانا بھی مجھ پر حرام، پینا بھی مجھ پر حرام، جب تک ایک دفعہ حضور کو نہ دیکھ لوں۔ اس کو کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں ایسا کہ اللہ کو رحم آ جائے، بندوں کو رحم آ جائے۔ چنانچہ والدہ نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتہ وہ کہاں ہوتے ہیں، کہا نہیں ام جمیل سے پتہ چل جائے گا۔ ام جمیل کو پیغام بھیجا، وہ آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ماں نے کہا آپ کو پتہ ہے محمد کہاں ہوں گے؟ میرا بیٹا کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، سارا دن بے ہوش پڑا رہا، اب ہوش آیا ہے، کہتا ہے پہلے ان سے ملوں گا پھر کچھ کھاؤں گا۔ تو ام جمیل بھی کہنے لگیں بھئی مجھے کیا پتا محمد کون اور محمد کہاں، باقی یہ کہ آپ کے بیٹے کو تکلیف زیادہ ہے تو میں حال پوچھنے چلے چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ چنانچہ ام جمیل آئیں اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے ملیں اور دیکھ کے وہ بھی رونے لگیں کہ ان بدبختوں نے ان کا کیا حال کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میری ماں پہ اعتماد کریں، یہ اس بات کو لیک نہیں کرے گی کہ آپ کا بھی حضور سے تعلق ہے۔ تب ان کو اطمینان ہوا، تب انہوں نے بتایا کہ حضور کہاں ہیں۔ چنانچہ یہ دو عورتیں حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر حضور کی طرف چلیں، سہاروں سے، ادھر سے بھی پکڑا ہوا ہے، ادھر سے بھی پکڑا ہوا ہے، گردن ڈھلک رہی ہے، چلا نہیں جا رہا، چہرہ سوجا ہوا ہے، آنکھیں بالکل بند ہو گئی ہیں، ہونٹ سوج گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب ان کو ادھر ادھر سے پکڑ کے لے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق کو یوں دو عورتوں کے سہارے سے آتا ہوا دیکھا کہ آنکھیں بھی سوجی ہوئی، چہرہ بھی سوجا ہوا اور پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے، جو ہی صحابہ نے دیکھا تو صحابہ فوراً دوڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپک کے اٹھے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے چمٹ گئے۔ ابوبکر صدیق بھی روتے رہے اور اللہ کے نبی بھی روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کی وجہ سے
تکلیفیں اٹھا رہا ہو، مجاہدے کر رہا ہو، مشقت اٹھا رہا ہو، اپنے آپ کو تھکا رہا ہو، ایسے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کی رضا والے کام کرتے کرتے تھک جاؤ نا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے توفیق دی اپنی رضا والے کاموں میں تھکنے کی۔ اس لیے کہ دنیا کے لیے تو ساری دنیا ہی تھکتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو تھکنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ یہ تو کسی کسی کو سعادت ملتی ہے کہ وہ اللہ کی وجہ سے تھکے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی صاحب کو ہم نے ایسا دیکھا کہ وہ اس آیت کا پورا مصداق تھے۔ راحت، آرام اور سکون اور اپنی ضروریات کا پورا کرنا، یہ تو جیسے ان کے شیڈول میں ہی چیزیں نہیں تھیں۔ یہ چیزیں ان کے شیڈول میں ہی نہیں تھیں کہ سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، یہ ان کے آخری زمانے کی بات ہے، جب کہ وہ اب بستر پہ آ گئے تھے، تو بات کر رہے تھے تو اتنے میں خادم آئے کہ جی وہ کھانا کھا لیں، دیر ہو گئی ہے۔ تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، یہ دیکھو ان لوگوں کو کھانے کی پڑی رہتی ہے ہر وقت، اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی کھانے کی فکر نہیں ہوئی، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہیں کھایا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، 18 برس مجھ پہ فاقہ رہا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ خود فرمانے لگے، 18 برس مجھ پہ فاقہ رہا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ زندگی ایسی مجاہدانہ، ایسی تھکا دینے والی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ تشریف لائے حیدرآباد، اس عاجز کے ذمے کوئی کام لگایا تھا، مسجد وار کام۔ تو جب اس کام کی ان سے فون پہ کارگزاری عرض کی کہ آپ نے جو کام فرمایا تھا وہ 70 مسجدوں میں چل پڑا ہے، 70 مسجدوں میں۔ جب ان کو فون پہ یہ بات بتائی تو فرمانے لگے، اچھا میں آ رہا ہوں پھر تمہارا کام دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ تشریف لائے ٹرین میں، اسٹیشن پہ ہم لوگ چلے گئے ان کو لینے کے لیے۔ اسٹیشن پہ جب پہنچے تو اس وقت کوئی رات کے 12-1 بج رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان کو اسٹیشن سے لیا، آئے تو آ کے سیدھے ممبر پہ بیٹھ گئے، اور جو مجمع موجود تھا ان کے سامنے بات کرنا شروع کی۔ اور جب وہ بات کرنا شروع کرتے تھے تو بات ختم کرنا بھول جاتے تھے۔ فجر کا بیان جو کرتے تھے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، کبھی 4.5 گھنٹے تک، 5 گھنٹے تک چلا جاتا تھا۔ چاشت کا وقت ہو جاتا تھا بعض دفعہ، اور ان کا بیان چلتا رہتا تھا۔ بعض دفعہ جمعرات کو ان کا بیان اتنا لمبا ہو جاتا تو طلباء کے مزے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ رائے میں جمعرات کو طلباء کو بیان سننا ہوتا تھا، تو نیند کا غلبہ ہوتا تھا، اور بیان بھی اکثر تو ان کا سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا،
تو جب بیان لمبا ہوتا تھا تو طلباء کو ذرا آرام کا زیادہ موقع مل جاتا تھا۔ تو تشریف لائے 12-1 بجے اور آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے، اور چل سو چل بیان چل رہا ہے۔ 2-2:30 بجے تک بیان کیا، پھر اس کے بعد بیان سے فارغ ہو کے فرمانے لگے بلاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، جو تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں کہاں ہیں، وہ بلاؤ ان کو۔ پھر ہمیں لے کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا وقفہ ملا، ابھی یہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے۔ پھر سارے ساتھی اٹھ کے چلے گئے، تو ہم نے کہا اب سوئیں گے، سونے دیں گے، ٹائم تھوڑا سا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے محراب کی طرف تشریف لائے، اور فجر پڑھتے ہی دعا بھی نہیں مانگی، ممبر پہ بیٹھ گئے، اور پھر چل 1.5-2 گھنٹے پھر بات کی۔ ہم نے سوچا کہ چلو ممبر سے اتر کے ذرا ناشتہ واشتہ کریں گے، حلوہ، چھولے، نہاری، پتہ نہیں کیا کیا ناشتے میں تیار کیا گیا۔ تو ممبر سے اترے، کہنے لگے چلو بھائی، یہ ان کا لفظ ہوتا تھا، چلو بھائی، اور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بتاؤ اور کون سی مسجد میں کام شروع ہوا ہے، وہ مسجد بتاؤ۔ تو میں نے کہا جی فلاں مسجد۔ کہا چلو وہاں۔ اب ناشتہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور ہمارا خود برا حال ہو رہا ہے۔ 4 بجے تک تو بیٹھے رہے حاجی صاحب کے پاس، پھر فجر کے بعد بٹھا دیا، چلو بھائی۔ چنانچہ دوبارہ وہاں سے بھاگ چل رہے ہیں، اور پہنچے اس مسجد میں، کئی کلومیٹر دور وہ مسجد تھی، وہاں پہنچے۔ ساتھیوں کو میں نے اطلاع دی، میں نے کہا بھائی پہنچو۔ چنانچہ وہ حضرات پہنچے، تو مجمع کو بٹھایا اور بات کرنا شروع کی۔ لیکن اب بوڑھا آدمی ساری رات کے جاگے ہوئے، تو بیٹھے بیٹھے گرنے لگے، بات کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے گرنے لگے۔ تو فرمانے لگے باقی بات تم کرو۔ تو تھوڑی سی جو مجھ سے ہو سکی، میں بھی ایسے ہی رات کا جاگا ہوا تھا، تھوڑی سی میں نے بات کر لی۔ جب بات مکمل ہوئی تو فرمانے لگے دعا کرو۔ دعا کی، فرمانے لگے چلو بھائی۔ عجیب، وہ ناشتہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے بیچارہ، وہ ساتھی پریشان ہیں، یہ ناشتہ تو برباد ہو جائے گا ہمارا، اتنا خرچہ، اتنی محنت۔ نہیں، گاڑی میں ڈال دو، ہم کہیں نہ کہیں کر لیں گے۔ پھر وہاں سے بھاگ نو کوٹ کئی گھنٹے کا راستہ۔ یہ ان کی پوری ان کی زندگی ایسی تھی۔ ایک دفعہ تشریف لائے رائے گنج سے یہاں حیدرآباد، تو پورے راستے میں کہیں اسٹے نہیں کیا، بائی روڈ آئے۔ مولانا محمد احمد صاحب کو پتہ چلا کہ حاجی صاحب نے پورا راستہ کہیں اسٹے نہیں کیا۔ تو مولانا محمد احمد صاحب آئے اور آ کے کرسی پہ سامنے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے بھائی عبدالوہاب، اب آپ کی عمر وہ نہیں ہے کہ آپ یوں چلتے رہیں جیسے آپ ساری زندگی چلے ہیں۔ اب آپ کو آرام بھی کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اتنا لمبا فاصلہ آپ طے کر کے آئیں، راستے میں کہیں آپ نے اسٹے نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ حاجی صاحب سنتے رہے۔ جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو فرمانے لگے یہ کیا بزرگوں والی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت مدنی جب کسی سفر پہ نکلتے تھے تو کہیں نہیں ٹھہرتے تھے، منزل پہ پہنچ کے دم لیتے تھے۔ تو ان کی پوری زندگی
مجاہدے سے تعبیر تھی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان کی زندگی کیا تھی تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان کی زندگی مجاہدہ تھی، اپنے آپ کو تھکانا تھی، اپنے آپ کو کھپانا تھی، یہی ان کی زندگی تھی۔ اور یہی حال حضرت مولانا جمشید صاحب کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہو، دین کے کام میں کوئی بھی میدان ہو، سہولت پسند نہ ہو اور سست اور کاہل نہ ہو، بلکہ ہر وقت مستعد ہو، اپنے آپ کو تھکانے والا کھپانے والا ہو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کاہل لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سست لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہر وقت اس کی رضا کے کاموں میں مستعد رہتے ہوں۔ اور بھائی صاحب سے کوئی ملنے جاتا نا اور وہ یوں جاتا سکون سے، کہتے کیا تم مریل مریل چلتے ہو؟ اور طلبہ سے فرماتے تھے بھاگتے ہوئے آیا کرو، بھاگتے ہوئے جایا کرو۔ ہمارے نبی نے کاہلی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ فجر کے بعد بھی دعاؤں میں پناہ مانگتے تھے اور مغرب کے بعد بھی دعاؤں میں پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ اے اللہ بے وقوفی سے بچا اور اے اللہ مجھے سستی سے بھی بچا۔ سستی بڑا عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو میرے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں، میرے راستے میں محنت کرتے ہیں اور میرے راستے میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے اپنی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکانے کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔